السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ آپ کی ہوسٹ فائزہ خان آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. جیو پاک زندگی ایک ایسا خوبصورت سلسلہ ہے، ایک ایسا منفرد پروگرام ہے جس میں ہم پاک زندگی گزارنے کے طریقوں کو سیکھ رہے ہیں. ایسی زندگی جس میں ہماری سوچیں پاک ہوں، ہمارے افکار پاک ہوں، ہمارے معاملات پاک ہوں، ہماری تنہائیاں پاک ہوں، اور ہم ایسی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں جس زندگی کو اللہ رب العزت پسند فرما لے. انسان یقیناً خطا کا پتلا ہے اور ساری زندگی کوشش ہی کے لیے بنایا گیا ہے. ہم چاہتے تو اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا ہے، لیکن یہ ایک دن یا ایک لمحے یا ایک کلاس یا ایک پروگرام میں بیٹھنے کا معاملہ نہیں ہے. اس کے لیے انسان کو آخری سانس تک کوشش کرنی ہوگی، اور الحمدللہ ہم اسی بات پر یقین رکھتے ہیں اور اسی یقین کے ساتھ روز نئی امید باندھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں یقیناً اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائیں گے. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی کے طور پر ہمارے لیے بہت ہی عزت اور احترام اور اعزاز کی بات ہے کہ موجود ہیں استاذہ نکہت ہاشمی. استاذہ اللہ تعالیٰ آپ سے ان کوششوں کو قبول فرمائے. دعوت دین کے راہ میں جس طرح سے آپ مشقتیں اٹھاتی ہیں، جس طرح سے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے آپ فکر مند رہتی ہیں، جس کی وجہ سے فیل ہوتا ہے کہ ہمیں اس نقطہ نظر سے نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے جی اور یہ اس کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، اور یقیناً ہماری کوششیں اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور جو ہم کر رہے ہیں یہ اس کا دیا ہوا موقع ہے، الحمدللہ وہ ہم سے قبول فرمائے. الحمدللہ یقیناً یہ بہت بڑا فضل ہے اسی کا جو انسان کو یہ سمجھ دے دے کہ مجھے نیکی کی اور خیر کی کال دینے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور احسن انداز سے اور میڈیا کے توسط سے، ورنہ یقیناً اپنی ذات کی نمائش اور تشہیر کے لیے تو کوئی یہ کام کرنا بہت ہی مشکل عمل ہے. یقیناً اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھی مہمان بھی شریک ہوتے ہیں. اسی طرح آج بھی کچھ مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. پہلے ہم ان کا تعارف حاصل کریں گے اور پھر آج کے موضوع کا تعارف اور پھر اپنی بات چیت کا باقاعدہ آغاز. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے دائیں جانب ہیں عقیلہ نجم اور اقصی انصاری. اسی طرح میرے بائیں جانب ہیں رابعہ عمر اور سمیہ یاسین. آج ہم بات کریں گے اس مسئلے کے حوالے سے جو کسی نہ کسی صورت میں ہم تمام لوگوں کو لاحق رہتا ہے. آج تو یہ مسئلہ ہمارے بچوں کو بھی لاحق ہے، بزرگوں کو بھی لاحق ہے، رشتوں میں بھی لاحق ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے ایک لیول تک یہ مسئلہ ختم ہوتا ہے تو کوئی دوسری خیال ہمیں آن پکڑتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرا آن پکڑتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہی رہتا ہے. اس کا علاج ممکن ہے، لیکن اس بیماری کی پہچان سب سے پہلے ضروری ہے. آج کا موضوع ہے شبہات سے یقین تک کا سفر. شبہات جو کبھی ہمیں اللہ کی ذات کے بارے میں لاحق ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے ہونے کے بارے میں لاحق ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے تعلقات کے حوالے سے لاحق ہو جاتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے لاحق ہو جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اوپر خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی بہت زیادہ کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک عجیب کیفیت ہے جس کو آج کا انسان بہت زیادہ ایکسپیرینس کرتا ہے. یہی وہ شبہات کی بیماری ہے جس نے آگے سے ڈپریشن کو جنم دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان کا یقین اٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا. ہمارا بچہ بھی آج یہ کہتا نظر آتا ہے میں بہت سٹریسڈ ہوں، میں ڈپریشن میں ہوں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ میرا دل نہیں مانتا. آخر یہ شبہات کی بیماری کیا ہے اور یہ شبہات یقین میں کس طرح سے بدل جاتے ہیں؟ استاذہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ آپ نے اس خاص بیماری سے لوگوں کو نکالنے میں بہت ہیلپ کی ہے. جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور وہ کسی چیز کو ڈائگنوز کرتا ہے اور اس طرح سے لوگوں کا علاج کرتا ہے، تو یہ شبہات کی بیماری جس ایجوکیشنل سیٹ اپ میں ہم پڑھتے ہیں، اور جب وہ ایجوکیشنل سیٹ اپ ہمارے اسلام اور ہمارے دین کے ساتھ کانٹراڈکٹ کرتا ہے، اس کا ہر بلیف، ہر پارٹ،
تو بہت سارے لوگوں کو تو وہیں شبہات کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. پھر تعلقات میں کوئی ہم سے اچھا ہے، کوئی ہم سے برا ہے، کوئی ہم سے پیار کرتا ہے، کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا، اللہ کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، کبھی رسول اللہ کی ذات کے بارے میں، کبھی رسول اللہ کی تعلیمات کے بارے میں، کبھی حدیث کے بارے میں، گو کہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیں کوئی نہ کوئی شبہ لاحق ہی رہتا ہے. میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ کاؤنسلنگ کرتی ہیں، ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ان معاملات میں. یہ شبہات کی ہماری انسان کو لاحق کیوں ہو جاتی ہے؟ انسان ضرورت مند یقین کا ہے، صحیح، اور دشمن اسے یقین کی زمین سے ہٹانا چاہتا ہے. ازلی دشمنی ہے، مول نہیں لی، لیکن ہمارا مقدر ہے، اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ ابلیس نے یہ دشمنی کرنی ہے، اسی میں ہمارا امتحان ہے. تو ابلیس جو ہے وہ بنیادی طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک میں مبتلا کرتا ہے، اور اس کا کھیل نرالا ہے. اس فطرے میں سب سے پہلے وہ خود مبتلا ہوا تھا. جب اس سے رب تعالیٰ نے یہ پوچھا ما منعک الا تسجد، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ صحیح. تو اس نے جواب دیا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. اگر اس موقع پر دیکھا جائے عبادت گزار تھا، اس کے دل میں یہ بات کیسے آ گئی؟ وہ تو اللہ کی بڑائی کا قائل تھا، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ کبھی آنا نہیں چاہتا تھا، نہ وہ آ سکتا تھا، نہ اس کی مجال تھی. لیکن اس کی پرسیپشن میں فالٹ آیا، اس کے سمجھنے میں فالٹ آیا. اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں دیکھا، اپنے سامنے آدم کو دیکھا علیہ السلام. جب آدم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے سجدہ کرنے کے معاملے کو اس نے پیدائش کا معاملہ سمجھا. خرابی تو سمجھ گیا نا. اس نے یہ سمجھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تو وہ تو مٹی سے بنے ہیں، اور میں آگ سے، آگ افضل ہے، اس لیے آگ مٹی کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے. یعنی یہ لڑائی تو پہلے دن سے جاری ہے، پہلے دن سے ہے. اور اگر دیکھیں تو پہلے دن وہ خود اس تکلیف میں مبتلا ہوا تھا. سب سے پہلا فطور تو اسی کے دماغ میں آیا نا. یعنی انسان اللہ کے حکم کو نہیں دیکھتا، اپنی ذات کی بڑائی کے چکر میں پھنس جاتا ہے. آج کا ریلیجن دیکھیں، نہ وہ عیسائیت ہے، نہ یہودیت ہے، نہ اسلام ہے، پھر وہ کیا ہے؟ ماڈرن سویلائزیشن ہے، جس میں اللہ کی ذات کا انکار ہے، اور اس کے مقابلے میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں. اپنی بات کی انا خیر من. مجھے حقیقت ہے یہ فقرہ ہمیشہ یوں لگتا ہے ابلیس نے بولا ہے، ابلیس نے سکھایا. اور قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہو. تو یہ جو میں کا معاملہ ہے نا، یہ ہمیشہ ریاکشن کی وجہ سے سامنے آتا ہے، ابھرتا ہے. جب اپنے مقابلے میں انسان کسی کو دیکھتا ہے پھر اسے اپنا آپ افضل لگتا ہے. اچھا، آپ اس معاملے کو کہیں بھی گھر کے اندر دیکھنا چاہیں، کسی یونیورسٹی میں، کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی جگہ، کسی پلیس پر بھی، کتنی آسانی سے انسان اپنی ذات کے غرور میں مبتلا ہو کے حاسد بن جاتا ہے. اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اصلاً اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی انسانی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ابلیس اسے اپنے ڈھب پہ لے آتا ہے. تو پہلی تو بنیادی بات یہ ہے انا پرستی، خدا پرستی کے مقابلے میں. دوسری بات یہ ہے کہ جب انا پرستی ہے تو خدا کی ضرورت ہی نہیں. جیسے نپولین نے کہا تھا نا اس دور کے بادشاہ کو کہ حضور والا ہمیں خدا کی ضرورت نہیں رہی، نعوذ باللہ. میں سمجھتی ہوں گھریلو خواتین ہوں یا عام شریف مرد ہوں، کوئی شاید اس تکلیف کو سمجھ نہیں رہا. جس ایجوکیشنل سیٹ اپ میں بچوں کو بھیج رہے ہیں وہاں بچوں کو خدا کی ضرورت نہیں رہی. وہ نماز کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ وہ روزہ کیوں نہیں رکھنا چاہتے؟ وہ اللہ کے ہر حکم پر ریئیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کیوں نہیں کرتے؟ اپنی زندگی کی کتاب کو وہ پکڑنا نہیں چاہتے، رسول اللہ کی تعلیمات پہ چلنا نہیں چاہتے. اسلام کا ہر حکم انہیں اپنے خلاف کیوں دکھتا ہے؟ انہیں میوزک کیوں اپنا ریلیجن لگنے لگ گیا؟ انہیں حجاب کیوں سب سے بڑی رکاوٹ محسوس ہونی شروع ہو گئی؟ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں
शक क्यों आने लग गए? आपकी और तालीमात बज़ाहिर वो दूसरों के दीन से कन्विंस्ड नज़र आते हैं और उसमें खूबियाँ तलाश करते नज़र आते हैं और उस सेटअप और सिस्टम के बारे में मैं समझती हूँ कि दूसरों का दीन भी नहीं देखना चाहते, नहीं देखना चाहते। वो दुरुस्त, किसी को दीन की ज़रूरत ही नहीं रह गई। मैं ये समझती हूँ कि ये मामला शायद यंग जनरेशन का ज़्यादा है। इससे पहले वाले लोगों के इस नौयत के शुबहात नहीं थे। दो ही अमराज हैं जो उमूमन कुलूब को लाहक होते हैं, एक शुबहात बातिला का मर्ज और दूसरे शहवात का जो हलाक कर देने वाली। और ये शुबहात का मर्ज इतना ज़्यादा है कि अल्लाह की ज़ात के बारे में अब एक बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। सब लोग ये कहते हैं कि ये सब कुछ हमें झूठ कहा गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब साइंसदानों ने ये कहा कि बिग बैंग हुआ था, कायनात वजूद में आई, तो किसी ने इतना नोटिस ही नहीं लिया। जब ये कहा कि इंसान जो है वो इर्तिकाई मनाजिल तय करके, एवोल्यूशन थ्योरी क्या बताती है, इर्तिकाई मनाजिल तय करके वो बंदर से इंसान पर है, तो किसी को इतना फर्क नहीं पड़ा कि चलो डार्विन ने कहा, और इतना ज़्यादा तब भी नोटिस नहीं लिया जब ये चीज़ें हमारे नसाब में शामिल की गई। उस्ताद ये बात आप बहुत अहम कर रही हैं और इस पे यकीनन तवज्जो देने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह यहीं से बात का सिलसिला जारी करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। उस्ताद आप बात कर रही थी निसाब की, तो निसाब में जब आपको साइंस पढ़ाई गई, आपके बच्चों को पढ़ाया गया, तो उन्हें डार्विन की थ्योरी पढ़ाई गई। एवोल्यूशन थ्योरी नहीं पढ़ते साइंस स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी यकीनन पढ़ी होगी। और कोई हम घर आते थे तो कोई हमें उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देता था उसके मुकाबले नेचुरली। अच्छा, फिर ऐसा नहीं हुआ था कि उसके मुकाबले में बैठ के असल दीन की बात को उस वक्त किसी ने समझाया होता। बल्कि वो जब चैप्टर होता है तो साइंस की बुक्स में पहले लिखा होता है कि लाइफ का मकसद जो है ये फिलासफर्स के लिए डिस्कस करना, तो लाइफ क्या है उसके बारे में ये थ्योरी है कि लाइफ इस तरह, हालांकि ये इसी से मकसद, जिंदगी के मकसद को आम इंसानों का काम आम इंसानों का काम नहीं है, ये फिलोसफर्स का काम। लेकिन उस्तादा कुछ साल पहले तक, चंद साल पहले तक ये है कि लोग ये है कि दीन को अहमियत नहीं देते थे, लेकिन वो उसको मानते थे। मतलब है तो बात बहुत ज़्यादा बाइस तकलीफ़, लेकिन ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा अक्सरियत है जो दीन को मानते ही नहीं, दीन से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कुछ भी नहीं होता, असल में पीछे अगर आप देखें नहीं, और इस तरह का अगर आप पीछे मुड़ कर देखें तो हर फिलॉसफी, जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि फिलॉसफर इसका जवाब देंगे, तो फिलॉसफी में चार ही बुनियादी बातें हैं ना, कि किसी फ़लसफ़े का तसव्वुर हकीकत क्या है, यानी इंसान, खुदा और कायनात के बारे में क्या तसव्वुर है। तो कायनात बिग बैंग से बनी, इंसान सब कुछ है, खुदा है नहीं, नौज़ुबिल्लाह। और नॉलेज उसी के मुताबिक तय पाता है जो किसी का हकीकत का तसव्वुर होता है। तो इल्म के बारे में कहा कि जब खुदा तो नहीं है, नौज़ुबिल्लाह, तो फिर मादा ही असल हकीकत है। तो मादी उलूम ही असल में सब कुछ है, और वैल्यूज़ भी मादी करार पाई, क्योंकि मादा जो है वो अपनी शक्ल बदल लेता है, इसलिए वैल्यूज़ के बारे में कहा वो कांस्टेंट नहीं हो सकती, वो वक्त और हालात के मुताबिक बदलती रहती हैं। तो यूँ यानी कि अगर आप सही मानों में देखें तो पूरा नुक्ता नज़र बदल दिया। और वो जो एस्थेटिक्स की बात है, जमालियात की, कि नेकी क्या है, नेकी रिलेटिव टर्म बन के रह गई, कि नेकी के बारे में जिसका जो दिल चाहे और जिसको वो नेकी समझ ले, यानी उसका सेंटर जो है वो मन है, और जितना करना चाहे। और आज अगर आप इस तहजीब को देखें जो आज के दौर का रिलीजन है, मुझे ये बताएं कि कितने लोग हैं जो इस फिलॉसफी का इनकार करते हैं। कौन है जो स्प्राइट नहीं पीता, मन की मान? किसी ने कभी एतराज़ किया? कोई ऐसा फर्द हो जिसने ये कहा हो कि खुदा की मानने की बजाय अब हमें किसकी मानने के लिए कह रहे हैं? कोई इसमें रिएक्शनरी ही नहीं होता। आपको एक बॉटल पिला के कहा जाता है खा ले पी ले जी ले, हैवान बना दिया ना, तो ये हैवानी नुक्ता नज़र नहीं है। अच्छा ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यानी कुरान पढ़ा और साथ साथ यानी साइंस को भी बहुत डीपली पढ़ा और उसके बाद जब कुरान की तरफ आए,
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر نا آپ کو جہاں جہاں کا رب کا تعلق مل سکتا ہے وہاں پر آپ کے مائنڈ میں لاکس لگائے جاتے ہیں دلائل کے ساتھ. مثال کے طور پر یہ کہ آٹومیشن کا اتنا اسٹرانگ وہ دیا جاتا ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی وجود میں آیا سارا کچھ نیچر. تو اس میں جو تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں اس میں یہی وہ کیا جاتا ہے نا کہ اللہ کے وجود کے بغیر نعوذ باللہ کس طرح سے یہ خود بخود ہو گیا, کس طرح خود بخود ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں الفاظ تو نہیں پڑھائے گئے, ہمیں تو ایکسپریشنز دیے گئے, پکچرز اور ایسی ویژولاइزیشن دی گئی جس کی وجہ سے ویژول کمیونیکیشن ہے جس کی وجہ سے ہم نے وہ کیا. مجھے لگتا ہے سائنس اسٹوڈنٹس باقاعدہ ان کا عقیدہ پڑھتے ہیں, یعنی وہ عقائد اندر تک اسٹرانگ کیے جاتے ہیں کہ خود یعنی جس میں اللہ کا وجود نہیں ہوتا نعوذ باللہ. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے رابعہ کہ سائنس اسٹوڈنٹ تو رب کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں. ایکچولی ہو سکنا ایک الگ بات ہے. ہم بات کر رہے ہیں شبہات کی کہ شبہات کیسے رواج پائے اور کیسے آج کا ذہن خراب ہو گیا. جب ہم نے توحید کے دلائل پڑھے تو وہاں پر بھی ہم نے یہی پڑھا کہ یہ کائنات یہ کس طرح سے وجود میں آئی, کس طرح سے. یعنی ہم جب پڑھتے ہیں اپنے اسلاف کے اور امام ابو حنیفہ کے دلائل بھی جس طرح سے انہوں نے دیا اور عقیدہ واسطیہ میں بھی ہم نے پڑھے تو اس میں بھی ہم نے سیم پڑھا تھا. اس کی وجہ سے ہمیں رب ملتا ہے اور واقعی اپنا وجود بھی اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ پھر میں کیسے ہوں, اگر اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو میں کیسے ہوں. لیکن جب آپ سائنس میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہر جگہ پر آپ کو یہ لاجک دی جاتی ہے یہ خود بخود ایسے ہو گیا, اس کا لازمی نتیجہ ہی یہ تھا, اس ریئیکشن کا لازمی نتیجہ ہی یہ تھا. آپ کی باڈی کے اندر جتنے سسٹمز چل رہے ہیں وہ اس طرح سے آٹومیٹیکلی چل رہے ہیں. تو اس طرح سے یعنی الہ کا تصور خراب کیا گیا. آج اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا کا مسئلہ 2 الہوں کا ہے یا 3 الہوں کا ہے, میرا خیال ہے بات اس سے بہت آگے نکل گئی. اب لوگوں کو شبہات پیدا کیے گئے ہیں. پہلے تو اللہ کے بارے میں شبہات پیدا کیے گئے. جب آپ کا اللہ سے یہ عقیدہ ہل گیا اور آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں شبہ لاحق ہو گیا تو آپ کا تو اینگل ہی ختم ہو گئی, کہانی اس کے بعد ختم ہو گئی. لیکن کچھ چھوٹے شبہات بھی ہیں. کہیں حجاب کے بارے میں شبہ پیدا کر دیا گیا, میوزک کے بارے میں شبہ پیدا کر دیا گیا, شراب کے بارے میں پیدا کر دیا گیا, سود کے بارے میں پیدا کر دیا گیا, آپس کے معاملات کے حوالے سے شبہات پیدا کر دیے گئے. یہ پھر جہاں پر ہمیں قرآن میں احکامات ملتے ہیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے, پھر انسان کو شیطان وسوسوں کے ذریعے بھی شبہات ڈالتا ہے. یعنی یہ پروسیس تو مستقل جاری رہتا ہے. تمہارے ہونے کا کیا مقصد ہے, تم ایک انوانٹیڈ انسان ہو, تم کبھی کہتا ہے کہ تمہارے بارے میں کوئی برا سوچتا ہے. مطلب اکثر لوگ تو اسی شبہ میں مبتلا رہتے ہیں کہ میرے بارے میں دوسرا بندہ کیا سوچتا ہے, بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت کیا سوچتے ہیں, اللہ کہ رسول نے جو تعلیمات دی ہیں اس حوالے سے کیا سوچ لوگوں کے ذہن میں آتی ہو. یہ نہیں, لیکن اتنی چھوٹی باتوں پر کہ فلاں تم نے پہنا کیسا, کھایا کیسا, پیا کیسا, رہا کیسے, یہ کیسے, وہ کیسے. تو مطلب یہ شبہات کی بھی تو لیول ہے نا. اصل میں شبہات کا جو رزلٹ سامنے آ رہا ہے نا, ڈپریشن. انسان تکلیف میں ہے کیونکہ اس کی اصل چھن گئی, اس کے پاؤں تلے کی زمین نہیں ہے. اب وہ بیلنس کہاں پہ قائم رکھے؟ اس کے پاس کوئی نظریہ حیات بھی نہیں ہے. نظریہ حیات کے بارے میں, آپ کی زندگی کے پروگرام کے بارے میں تو پروگرامنگ تو خراب کر دی نا. شک پیدا ہو گیا. اب آپ کے لیے آگے بڑھنا کیسے ممکن ہو؟ آگے بڑھنے کے لیے وہ آپ کو ڈپریسڈ کر دیتا ہے, سست کر دیتا ہے. تم یہ کر ہی نہیں سکتے, یہ تمہارے بس میں ہی نہیں. یہ تمہارے کرنے کو کون سا فائدہ ہو جائے گا, کر رہے ہو تو کون سا فائدہ پہنچا لو گے. اور یہ کہ ہمیشہ تم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور جو کچھ بھی کرو گے تو خراب ہی ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اوورآل اگر اس وقت کی ینگ جنریشن کو دیکھیں تو ینگ جنریشن کے پاس کوئی یعنی پازیٹیو ان کے پاس سوچ نہیں ہے, آگے بڑھنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے. وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, بیک سیل کر لیں گے, کچھ کاغذ اکٹھے کر کے کچھ بنا لیں گے, کوئی اور ایسے رنگ بھر لیں گے, کوئی آرٹ کر لیا, کچھ یعنی چھوٹے چھوٹے کھیل کھلونے انہیں دے دیے, لیکن کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی یا لائف میں کوئی بڑا کام کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں. یا دوسری صورت میں یہ کہ وہ معاشی حیوان کے طور پر جئیں کہ اپنی معاش کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کریں, کھا لیں, پی لیں اور جی لیں. اس سے آگے انہیں بڑھ کے سوچنے نہیں دیا جاتا کہ کسی بڑے مقصد کے تحت زندگی گزاری جا سکتی. تو یہ سارے شکوک و شبہات جو ہیں یہ صرف آج کے نہیں ہیں, صدیاں لگی ہیں انہیں اس کے اوپر ورک کرتے ہوئے. حدیث کے بارے میں شبہ پیدا کیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی, آپ کے ساتھیوں کے بارے میں نفرت پیدا کی گئی, کہیں آپ کے ازواج کے بارے میں. اچھا, ایک طرف جو ہے وہ نفرت کے لیے کام کر رہے ہیں, دوسری طرف محبت کی طرف سے بھی آ رہے ہیں. اور اس طرح سے کہ لوگ اتنی محبت کرو کہ محبت کرنے والے بھی گھبرا جائیں گے یہ کیا. اچھا, ریلی نیکی کا جذبہ بھی جن لوگوں کے دلوں کے اندر ہے ان کو بھی ڈائیورژنز لگائی جا رہی ہیں.
مثلاً یہ کہ زکوٰۃ کے حوالے سے جس طرح سے جن لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم ضرور کریں، تو ان کو یہ لاجک دیا جاتا ہے کہ جی یعنی آپ اپنی زکوٰۃ ایسی مدات میں لگائیں، ایسی جگہوں پر جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کی بات نہ پہنچے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر ریاکشن ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے لیے مدات مقرر کی کہ یہ تو غرباء کا حق ہے، بس اس کے لیے ہمیں کیوں کہا گیا، 8 مدات میں کیوں تقسیم کیا گیا؟ اور حج کرنا ہے تو وہ جتنی اماؤنٹ تم نے حج پر لگانی ہے، اور ہر سال کرنے کی کیا ضرورت ہے، عمرے اتنے کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ والی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ اگر غریبوں پر لگاؤ گے تو آپ کا حج بھی قبول ہو جائے گا. ایون یہ والی باتیں بھی بہت زیادہ سرکولیٹ. قربانی کے بارے میں بہت شکوک پیدا کیے گئے کہ قربانی، اتنی قربانیاں کرنے سے کیا فائدہ، اس سے اچھا ہے کہ غرباء کی ویسے مدد کر دی جائے. اور نیکی کے نام پہ، یعنی نیکی کا کانسیپٹ بدلنے کی کوشش ہے نا، اور کوشش کافی حد تک کامیاب بھی ہے. اور استاذہ جیسے ان دنوں میں کافی کیمپیننگ کرنے کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے کیمپینز چلانے کے لیے مختلف مارکیٹنگ ڈائریکٹر سے ملنے کا اتفاق ہوا. میں حیران تھی، ہر بندے کی زبان پر صرف یعنی کانسیپٹ ایک نہیں ہے، الفاظ بھی ایک ہی ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دینی آیات جو ہیں، قرآنی آیات اور احادیث اگر ہم سائن بورڈز پر لگا دیں گے اور پول سٹریمرز پر لگا دیں گے تو ان کی تو بے ادبی ہوگی اور اس کا وبال ہمارے اوپر آئے گا. تو میں ان سے یہ سوال ضرور کرتی تھی کہ اب تو جو لگا ہوا ہے اس کا وبال نہیں آئے گا کیا؟ کہتے ہیں اس کے ہم رسپانسیبل نہیں ہیں، اس کے ڈیسیژنز کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں. تو یہ کہ اس کی بے ادبی ہوگی، احترام میں خرابی آئے گی. آپ سب سے پہلے تو یہاں بیٹھ کر ہمیں یہ بتائیں کہ جب وہ نیچے گریں گے اور ان کی بے ادبی ہوگی تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اور پھر انہوں نے ہمیں ریٹرن دیا کہ آپ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے، ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو ہم آپ کو اجازت دیں. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ وہ ممتاز مفتی نے لکھا تھا کہ میری بیوی کا جذبہ احترام مجھے قرآن کے قریب نہیں آنے دیتا، کہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن کو میں بیڈ بک بنا لوں، قریب رکھوں، اور میری بیوی اٹھاتی ہے اور اسے اوپر رکھ دیتی ہے، غلاف چڑھاتی ہے، اوپر رکھ دیتی ہے. اس سے باتیں بہت اہم ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں تاکہ حل کی طرف جا سکیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بہت سے سوالات ہیں یقیناً شبہات کے حوالے سے جو سبھی کے اندر ابھر آئے ہیں. معاملہ صرف تقریبات کا نہیں ہے، عام زندگی میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جگہ جگہ پہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہے. انٹرفیتھ ڈائیلاگ کا مقصد تو یہ ہے کہ بین المذاہب ہم آہنگی پیدا کی جائے، لیکن اصل میں اس کا مقصد مذہب ہی کو ختم کرنا ہے، کہ اس مذہب کی بجائے کوئی، ظاہر ہے کہ کسی مذہب کے پاس ایسا سولوشن نہیں ہے جہاں سارے مذہب ایک ہو جائیں، تو پھر سولوشن ان کے پاس ہے جو سارے مذہب کو باطل قرار دیتے ہیں. لہٰذا ان ساری آپشنز پہ جانے کی بجائے ایک نئی جو آپشن ہے ان کے سامنے رکھ دی جاتی کہ اصل مذہب انسانیت ہی ہے. اکثر کوئی سوال جس طرح سے نماز جو ہے وہ بیسک مطلب اس دین کا ستون ہے، اور بچپن سے جیسے قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کے جو اپنی انٹرپریٹیشن کر کے کہ صلاۃ کے تو یہ معنی نہیں ہوتے اور نماز کا تو یہ طریقہ اس کا حکم ہی نہیں ہے، وہ تو بس دعا ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا. مطلب جب بیس ہی ہٹا دی جائے دین کی تو پھر باقی کسی کے پاس کیا رہ جائے گا. بلکہ ایک بہت بڑا وار اگینسٹ ورشپ کے حوالے سے اتنے زیادہ لاجکس دیے جاتے ہیں کہ یہ تو دین کا اصل ورژن ہی نہیں ہے جو اس وقت پہ بتایا جا رہا ہے، اور قرآن سے ہی دلائل لے کر اس طرح سے شبہ کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیا ہے. حدیث کو تو پہلے ہی ختم کر دیا. اور دوسری طرف یہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بدلو، اگر تم بدلنا چاہتے ہو تو پوری دنیا کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلو، اور جو خود کو بدلے اس کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کہ یہ جو ہے بنیاد پرست ہے یا کچھ ایسا ہے. استاذہ جہاں اتنے شبہات کا دور ہو، ہر طرف سے کسی نہ کسی شبہ کا حملہ ہو، یقین کیسے حاصل کیا؟ اللہ پاک نے اتنا پیارا پروگرام دیا، اتنی سادگی کے ساتھ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. مجھے اتنا پیارا طریقہ کار لگا ہے اللہ رب العزت کا. یقین کریں انسان ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، اور اللہ پاک اس کے جواب میں کہتے ہیں لو یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، کوئی چیز دوسرے سے کانٹرڈکٹری نہیں ہے، کسی چیز کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. جو جھٹلائے بھی تو وہ اپنی ہی نفی کرتا ہے. حق کو جھٹلانے کا مطلب، کوئی کہے کہ سورج نہیں نکلا، سورج آب و تاب سے نکلا ہوا ہے،
تو جھٹلانے والا جو ہے اس کی عقل پہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی ایک ایسی چیز کا کیسے انکار کر سکتا ہے. تو یا ذرا من الشمس ہے. تو یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے متقین کے لیے. مجھے ہمیشہ یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ جب ہم ہدایت کی بات کرتے ہیں تو رہنمائی کے بعد قصہ ختم ہو جاتا ہے. متقین کی بات کرتے ہیں تو متقی اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار بات ختم ہو جاتی ہے. مجھے ہمیشہ ائمہ سے سیکھنا اور ان کی تعلیمات کو آگے پہنچانا اچھا لگتا ہے، اور میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے اور یہ قرض بھی ہے کہ ہم حق کو آگے پہنچانے والے بنیں. تو مجھے امام ابن تیمیہ کی یہ ڈیفینیشن اتنی پسند ہے کیونکہ بہت زیادہ بیہیورل ٹرمز میں کہ انسان کو راستہ ملتا ہے کہ وہ متقی کیسے بن سکتا ہے. تو انہوں نے تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے نیکی کا کام کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اور اللہ کے عذابوں کے خوف سے اس کے روکے ہوئے سے رک جانا. اب ہر بندہ لگ گیا جو بھی کام کرنا ہے، نیکی کا کام ہے، اطاعت کا کام ہے، تو اللہ سے ثواب کی امید باندھنی ہے، اور جو بھی جس کام سے بھی رکنا ہے تو اللہ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے. آج سائیکالوجسٹ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس دو موٹیویشنل فورسز ہیں، یا تو وہ امید سے چل سکتا ہے یا پھر فیئر سے، ہوپ یا فیئر، پانشمنٹ یا ریوارڈ. یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو چلاتی ہیں. تو دونوں ہی چیزیں اکٹھی کر دیں متقی میں کہ متقی جو ہے وہ ہمیشہ پانشمنٹ اینڈ ریوارڈ کو دیکھتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ امید کیوں رکھتے ہو؟ اب آپ نوٹ کر کے دیکھیں کہ کہاں کہاں سے جا کے ہمیں توڑا جاتا ہے کہ امید کیوں باندھتے ہو؟ آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمیں عذاب کے خوف کی وجہ سے فلاں کام کرنا ہے؟ آپ نے جو کچھ کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو. بھائی اللہ کی خوشی کے لیے ہی تو اللہ سے امید رکھنی ہے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے ہی یعنی اللہ کے روکے سے روکنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ایمان جو شبہ کے مقابلے میں ایمان خوف اور امید کے بین بین رہتا. تو جب کسی کو اللہ سے کوئی امید نہ رہے، جب کسی قسم کا کوئی خوف نہ رہے، اب وہ کیا کر لے گا؟ امید اور خوف کا رشتہ کاٹ دیا نا. اور کہتے ہیں کہ محبت کرو، محبت کی وجہ سے. ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ محبت کے دو پر ہیں، خوف اور امید. تو پر ہی کاٹ دیے تو اب پرندے نے کہاں اڑنا ہے؟ اب آپ کس طرح سے کسی کام کو آگے لے کے چل سکتے ہو؟ اور جہاں تک ہدایت کی بات ہے تو نیکی کا خیال یعنی الہام اور توفیق دونوں رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. یہ بنیادی بیلیفز ہیں کہ اس کتاب کے تھرو ہمیں ہدایت مل سکتی ہے. یہ ہمارا انسٹرکشن مینول ہے. اسی پر یقین کرنے سے انسان شکوک کی دنیا سے نکل سکتا ہے، کیونکہ رب العزت نے اس کتاب میں شکوک کے مقابلے میں یقینی علم دیا ہے، اور یہ یقینی علم ہے جو شبہات سے نکال سکتا ہے. اقبال نے کہا تھا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. یعنی پختہ یقین جو ہے وہی مسلسل عمل تک لے جاتا ہے، اور تیسری چیز جو ہے محبت جو جہانوں کو فتح کرواتی ہے. جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. یہ زندگی کی سٹرگل ہے، جہاد ہے، جس میں آپ کو شبہات سے لے کے یقین تک کا سفر کرنا ہے. تو اس کے لیے اللہ کی کتاب کے ماں سوا کوئی سہارا نہیں. اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت. ہمارے پاس الحمدللہ دنیا کی ساری قوموں کے مقابلے میں ایک پختہ علم موجود ہے جس میں صدیوں سے کوئی تبدیلی نہیں آئی الحمدللہ. اور ہم یقین کا یہ سفر کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا اسی چیز سے خائف ہے کہ ان کے پاس وہ علم ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے ڈالے ہوئے شبہات کو اس طرح سے توڑ ڈالیں گے جیسے مکڑی کا جال ٹوٹ جاتا ہے. یہ بات ان کو سمجھ ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر پا رہے جس طرح سے ہمیں کام کرنا چاہیے. ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کمزور ہیں، کام کرنے کے راستے دکھا دے، ہمیں اپنے کام کرنے کے طریقے سکھا دے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے، اور ہمیں اپنے راستے پہ چلنے کے لیے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم پر وہ مہربان ہو جائے، اور ہمارے لیے یہ راستہ آسان ہو جائے. جی استاذہ، اس کا مطلب ہے کہ جو مسلمان زیادہ دعائیں کرتے ہیں ان کا یقین بھی اللہ پر زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس میں کوئی شک. دعا رب سے دعا تو تعلق کا الدعاء هو العبادہ. دعا ہی تو عبادت ہے. دعا استعانت ہے نا. حافظ ابن قیم نے کہا کہ استعانت آدھا دین ہے.
یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے یہ آدھا دین ہے. صحیح. جزاک اللہ استاذہ, بہت شکریہ اتنے آسان انداز سے سمجھانے کا. میں اپنے تمام ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. استاذہ نے بہت خوبصورت بات کہی. یقیناً ہمارا دشمن ہم سے خائف ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ کتاب اور وہ تعلیمات ہیں جو اصل میں چینج لے کر آ سکتی ہیں, اور جن سے تعلق رکھنے کے بعد اور جس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور جس پر عمل کرنے سے زندگی کے تمام شبہات ختم ہو سکتے ہیں اور انسان یقین کی راہ پر چلتے ہوئے رب کی رضا پا سکتا ہے. سوچتے رہیے گا کہ آپ کو ایسے تعلق کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ شبہات میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ نہیں تو اپنے رب کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیجیے. اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.